یہ کہانی زمانہ قدیم کے ایک گاؤں کی ہے جہاں سمندر کے کنارے ایک ماہی گیر عبداللہ اپنی بیوی اور 9 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا، اپنا جال لے کر سمندر کی طرف روانہ ہوتا، مچھلیاں پکڑتا، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنے اہل خانہ کا گزارا بڑی مشکل سے کرتا تھا۔ اس کی زندگی بڑی ہی سادہ تھی، مگر اسے اپنے کام سے بہت محبت تھی اور وہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن عبداللہ جیسے ہی سمندر کے کنارے پہنچا، اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ آسمان کا رنگ بدلا ہوا تھا اور ہوا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس نے اپنا جال پھینکا، لیکن اس دن تو سارا دن ہی گزر گیا۔ اسے ایک بھی مچھلی نہیں ملی اور وہ شام کو خالی ہاتھ گھر واپس لوٹا، جہاں اس کے بھوکے بیوی اور بچے دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسرے دن بھی یہی حال رہا، پھر تیسرے دن بھی۔ ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، لیکن عبداللہ کے جال میں اب تک کوئی مچھلی نہیں آئی تھی۔ اس کا خزانہ ختم ہو چکا تھا اور اس کے بیوی بچے بھوک سے رونے لگے تھے۔ وہ رات کو سو نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے منہ کی بھوک کی تصویر آتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ ایسے ہی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ نان بائی تازہ تازہ تندور پر روٹیاں بنا رہا تھا۔ عبداللہ وہیں پر کھڑا ہو گیا اور نان بائی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے پیٹ سے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس کے پاس روٹی خریدنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ جب نان بائی کی نظر اس پر پڑی تو وہ عبداللہ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے روٹی چاہیے۔ وہ عبداللہ کو جانتا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ وہ کیسے ہر روز مچھلیاں بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ نان بائی نے نرمی اور محبت سے کہا، عبداللہ اندر آؤ، تمہیں روٹیاں چاہیے، تم لے جاؤ۔ عبداللہ نے جب یہ سنا تو شرم سے سر جھکا لیا اور کہا، میرے بھائی تمہاری محبت کا بہت بہت شکریہ، لیکن میرے پاس روٹیوں کے پیسے نہیں ہیں۔ نان بائی نے عبداللہ سے کہا، کوئی بات نہیں، تم روٹیاں لے جاؤ اور بعد میں دے دینا۔ عبداللہ نے نان بائی کا شکریہ ادا کیا اور روٹیاں لے کر گھر واپس چلا گیا۔ اس دن عبداللہ کے گھر میں کئی دنوں کے بعد پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا پکا۔ اس کے بچے خوش ہو گئے اور اس کی بیوی نے اسے گود میں لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ عبداللہ کے دل میں نان بائی کے لیے احترام پیدا ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ دنیا ابھی بھی بھلائی کے لوگ موجود ہیں۔ اب عبداللہ ہر روز نان بائی سے روٹیاں لے جاتا اور اس کے بیوی بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کرتے۔ لیکن کئی دن گزر گئے۔ عبداللہ نے نان بائی کو وعدہ کیا کہ جب بھی اس کے پاس پیسے ہوں گے وہ سب ادا کر دے گا۔ نان بائی مسکرایا اور کہا، یار عبداللہ، تم جب تک خوش رہو مجھے خوشی ملتی ہے۔ ایک دن عبداللہ کو خیال آیا کہ ایسے کیسے دن گزرتے رہیں گے۔ وہ ہر روز سمندر پر جاتا ہے، جال ڈالتا ہے، لیکن ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں آتی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس پر خدا کا کوئی آزمائش ہو رہا ہے یا پھر وہ کسی غلطی کی سزا بھگت رہا ہے۔ اگلے دن عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آج پوری طاقت سے کام کرے گا۔ وہ صبح سویرے اٹھا، دعا پڑھی اور سمندر کی طرف چل پڑا۔ اس دن اس کا دل بہت پریشان تھا اور وہ نا امید بھی تھا کہ ہر روز کی طرح اسے آج بھی کہیں ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ جب اس نے جال ڈالا تو پھر تھوڑی دیر بعد اچانک جال میں حرکت ہوئی۔ عبداللہ نے جب جال پکڑ کر کھینچا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بڑی مچھلی اس میں پھنس گئی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ یہ کوئی معمولی مچھلی نہیں ہے۔ عبداللہ نے زور لگا کر جال کو کنارے پر کھینچ لیا۔ جب جال باہر آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے جال میں ایک عجیب و غریب مخلوق تھی، جس کا آدھا جسم تو انسان کی طرح تھا اور آدھا حصہ مچھلی کا۔ وہ انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ اس مخلوق نے عبداللہ سے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور مجھے سمندر میں جانے دو۔ عبداللہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور تم سمندر میں کیسے آئے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام عبداللہ دریائی ہے، میں سمندر ہی میں رہتا ہوں، مجھے کسی نے سمندر میں نہیں ڈالا۔ عبداللہ حیران ہو کر بولا، بڑی عجیب سی بات ہے، میرا نام بھی عبداللہ ہے۔ اور پھر اس نے سوچا اور کہا، خیر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم واپس سمندر میں چلے جاؤ۔ عبداللہ نے جال ڈھیلا کر دیا اور عبداللہ دریائی آزاد ہو گیا۔ عبداللہ دریائی آزاد ہوتے ہی عبداللہ سے کہنے لگا، عبداللہ زمینی، تم بڑے نیک آدمی ہو، تم ذرا ٹھہرو اور میرا انتظار کرو۔ عبداللہ دریائی نے سمندر میں غوطہ لگایا اور کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ سمندر کی سطح پر پھر سے ابھرا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ ہیرے اور موتی تھے۔ وہ یہ ہیرے اور موتی ماہی گیر کو دیتے ہوئے بولا، تم اسے لے لو،
میرے پاس انہیں ڈالنے کے لیے کوئی تھیلا یا کوئی برتن نہیں تھا، ورنہ میں تمہارے لیے اور بھی لے آتا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیسا معجزہ ہے، میں نے تو ایسے موتی کبھی دیکھے ہی نہیں۔ عبداللہ دریائی نے مسکرایا اور کہا، یہ خدا کا کرم ہے، تم نے مجھے آزاد کیا، اس کا بدلہ یہ ہے۔ عبداللہ نے ہیرے اور موتی اپنی مٹھی میں دبا کر دوڑتا ہوا نان بھائی کے دکان پر پہنچا۔ وہ خوشی سے نان بھائی کو بتانے لگا کہ آج اللہ پاک نے اس کی سن لی ہے۔ اس رات عبداللہ کے گھر میں اس کے بچوں کے کھانے کے لیے صرف نان بھائی کی روٹیاں نہیں تھیں، بلکہ اور بھی بہت سے کھانے تھے جن میں اچار گوشت اور پھل وغیرہ شامل تھے، اور اس کے بچے خوشی سے چلے پھر رہے تھے اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کچھ دنوں کے بعد عبداللہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے عبداللہ دریائی کی یاد آئی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ عبداللہ دریائی کو کوئی تحفہ دے۔ اس نے ایک ٹوکری لیا اور بازار سے اسے پھلوں سے بھروا لیا، پھر وہ اسے لے کر سمندر کی طرف چل پڑا۔ جب عبداللہ سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اونچی آواز میں پکارا، عبداللہ دریائی، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ دریائی نے سمندر میں سے اپنا سر نکالا اور ماہی گیر کو دیکھ کر بولا، عبداللہ بھائی کیا بات ہے؟ عبداللہ زمینی نے اس کی طرف پھلوں کی ٹوکری بڑھائی اور کہا، یہ لو، یہ تحفہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ عبداللہ دریائی نے وہ ٹوکری اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی اور حیران ہو کر ٹوکری میں رکھے ہوئے پھلوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے عبداللہ زمینی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میرے پاس ایک تحفہ بھی ہے، تم ذرا انتظار کرو۔ عبداللہ دریائی ٹوکری لے کر سمندر میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو یہ ٹوکری بہت سے موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے عبداللہ کو ٹوکری دیتے ہوئے کہا، میرے بھائی، یہ سب تحفے میری طرف سے تمہارے لیے ہیں، انہیں قبول کرو اور انہیں لے جاؤ۔ عبداللہ زمینی نے ٹوکری میں رکھے ہوئے موتیوں پر نظر ڈالی تو کہنے لگا، ارے بھائی، اتنے سارے موتی۔ عبداللہ دریائی بولا، میرے پاس ایسے بہت سے موتی ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ عبداللہ زمینی نے اپنے نام سے اپنے دوست کا تحفہ قبول کر لیا۔ پھر وہ ٹوکری لے کر نان بھائی کی دکان پر پہنچا اور اس بار اس نے نیک دل نان بھائی کو پین مٹھی بھر کر موتی دیے۔ نان بھائی نے ان موتیوں کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیں اور کہا، یار عبداللہ، یہ تو بہت قیمتی ہیں، میں انہیں نہیں لے سکتا۔ لیکن عبداللہ نے زور دیا اور کہا کہ اس کی محبت کا بدلہ ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو عبداللہ زمینی کو گھر کے خرچ کے لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ ایک موتی لے کر جوہری کی دکان پر پہنچ گیا اور اسے فروخت کر کے اس سے رقم لے لی۔ جوہری بڑا لالچی تھا، اس نے اتنا قیمتی اور خوبصورت موتی دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ جوہری نے عبداللہ سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس ایسے اور بھی موتی ہیں؟ عبداللہ بیچارہ سیدھا سادہ اور نیک دل تھا، وہ کہنے لگا، ہاں میرے پاس ایسے بہت سے موتی ہیں۔ لالچی جوہری نے عبداللہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس سے شور مچانا شروع کر دیا، ارے لوگو، اسے پکڑ لو، یہی وہ آدمی ہے جس نے ملکہ کے موتی چرائے ہیں۔ جب عبداللہ نے جوہری کی یہ باتیں سنی تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا، اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتا یا کرتا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ کر اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ لالچی اور بے ایمان جوہری عبداللہ کی رسی پکڑے آگے آگے چل رہا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر جوہری نے بڑے فخریہ انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، ہم چور کو پکڑ لائے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا، کیسا چور؟ جوہری بولا، حضور وہی چور جس نے ملکہ کے موتی چرائے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، کیا ملکہ کے موتی چوری ہو گئے ہیں؟ لیکن ہمیں اس بات کی خبر تک نہیں۔ جوہری بولا، بادشاہ سلامت، یہ بات تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ملکہ کی قیمتی موتی اور ان کا ہار چوری ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو ملکہ کو بلانے کا حکم دیا۔ جب ملکہ دربار میں آئی تو بولی، عالم پناہ، آپ نے ہمیں طلب فرمایا ہے؟ بادشاہ بولا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ تمہارے موتی اور تمہارا ہار چوری ہو گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، عالم پناہ، وہ تو مل بھی گئے، میں انہیں ایک جگہ پر رکھ کر بھول گئی تھی، لیکن وہ مجھے واپس مل گئے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو جوہری سے کہنے لگا، اب سچ سچ بتاؤ، یہ شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ جوہری نے بادشاہ کو وہ موتی دکھایا جو عبداللہ زمینی اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ بادشاہ نے موتی کو دیکھا تو وہ بہت انمول معلوم ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے عبداللہ سے پوچھا، اے ماہی گیر، تو سچ سچ بتا کہ یہ موتی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ عبداللہ بولا، بادشاہ سلامت، میرا ایک دوست ہے جس نے ایک بہت بڑی ٹوکری مجھے ایسے موتیوں سے لا کر دی ہے۔
بادشاہ نے یہ سن کر اپنے دل میں لالچ پیدا کر لیا۔ بادشاہ عبداللہ سے کہنے لگا، تم اس قابل ہو کہ میرے وزیر بنو۔ عبداللہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، عالم پناہ، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میں آپ کا وزیر بن جاؤں۔ بادشاہ نے جوہری کو سزا دینے کا حکم دیا اور عبداللہ کو وزیر مقرر کر دیا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ بادشاہ کا وزیر مقرر ہو گیا اور عبداللہ اور اس کی بیوی بچے محل میں رہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عبداللہ نے اپنے پرانے وقتوں کو بھلا دیا اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگا۔ اس کی کوششوں کے باوجود بادشاہ کے خزانے میں بڑا اضافہ ہو رہا تھا۔ عبداللہ کے بڑے لڑکے اور بادشاہ کی شہزادی کی آپس میں دوستی ہو گئی اور وہ دونوں ایک ساتھ رہتے اور باغ میں ٹہلتے رہتے۔ عبداللہ اور بادشاہ یہ سوچتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن عبداللہ نے اپنے دوست سمندری عبداللہ کو بلایا نہیں تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے پر جاتا اور پھلوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری اس کے لیے لے جاتا، اور وہ سمندر کے کنارے پہنچ کر اسے آواز لگاتا اور عبداللہ دریائی اس کی آواز سن کر سمندر کی سطح پر نکلتا اور پھر دونوں کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے۔ ایک روز وہ اسی طرح دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ عبداللہ سمندری نے عبداللہ زمینی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم بادشاہ کے وزیر بن گئے ہو؟ عبداللہ زمینی نے جواب دیا، ہاں بادشاہ، بہت نیک ہے، مجھے امید ہے کہ تم ایک دن محل ضرور آؤ گے۔ عبداللہ دریائی کہنے لگا، نہیں میرے دوست، یہ ممکن نہیں، میں پانی سے باہر زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر وہ عبداللہ زمینی کو کہنے لگا، میرے دوست، تم بادشاہ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دولت ہتھیانے کے چکر میں ہو۔ عبداللہ دریائی نے عبداللہ کو ایک مشورہ دیا، تم ان سب کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ سمندر میں رہو۔ عبداللہ نے پوچھا، بھلا میں سمندر میں کیسے رہوں گا؟ میں تو ڈوب جاؤں گا۔ عبداللہ دریائی بولا، تم سمندر میں نہیں ڈوبو گے، میرے پاس ایک ایسی دوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے اپنے جسم پر لگا لے تو وہ سمندر پر تیرنے لگتا ہے۔ عبداللہ نے جب سنا اور کہنے لگا، اگر یہ بات سچ ہے تو میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ عبداللہ دریائی نے کہا، تم کچھ دیر یہاں پر ٹھہرو، میں اسے ڈھونڈ کر لے کر آتا ہوں، اور یہ کہہ کر سمندر کی تہہ میں غائب ہو گیا، اور عبداللہ زمینی سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ دریائی سمندر کی سطح پر ابھرا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی شیشے کی بوتل تھی۔ اس نے عبداللہ کو دیکھ کر کہا، یہ لو، اس دوائی کو اپنے جسم پر مل لو، اسے لگانے کے بعد بغیر کسی ڈر کے تم سمندر میں کود جاؤ۔ عبداللہ زمینی نے وہ تیل اپنے جسم پر مل لیا اور اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں کود گیا۔ وہ آسانی سے اپنے دوست کے ساتھ تیرتا ہوا سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق آباد تھی۔ دریائی مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کی خوبصورت مچھلیاں، ستارے، مختلف قسم کی آبی پودے اور عمارتیں بھی تھیں۔ ہر طرف خاموشی تھی اور ہر چیز روشن تھی۔ عبداللہ زمینی کو اب آبائی مخلوق کے بادشاہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ بادشاہ بھی عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی۔ اس نے اپنا پورا جسم قیمتی ہیرے اور موتیوں سے سجایا ہوا تھا۔ جب بادشاہ نے عبداللہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ہنسنے لگا۔ عبداللہ زمینی کو بادشاہ کا اس طرح سے ہنسنا اور اس کا مذاق اڑانا اچھا نہیں لگا۔ وہ بادشاہ کو دیکھ کر بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو۔ عبداللہ دریائی کو اپنے بادشاہ اور درباری ساتھیوں کا یوں اس کے زمینی دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا تو اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ شرمندہ ہو کر اپنے زمینی دوست عبداللہ سے بولا، چلو میرے دوست، واپس چلتے ہیں۔ جب وہ دونوں سمندر کی سطح پر واپس آئے تو عبداللہ دریائی شرمندہ ہو کر اپنے دوست سے کہنے لگا، میرے دوست، اب تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ اور میں اپنی دنیا میں سمندر میں جا رہا ہوں۔ عبداللہ زمینی حیران ہو کر بولا، بھلا وہ کیوں؟ عبداللہ دریائی بولا، بادشاہ اور میرے سمندری درباروں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا، اس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اب میں بھی یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا اور ان سے دور ہو کر اکیلا رہ کر زندگی گزاروں گا۔ عبداللہ زمینی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو آؤ ہم دونوں زمین پر زندگی گزاریں، تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن عبداللہ دریائی نے کہا، نہیں میرے دوست، ایسا ممکن نہیں، میں سمندر کی مخلوق ہوں اور سمندر میں ہی رہ سکتا ہوں۔ عبداللہ دریائی نے کہا، تم اپنے بیوی بچوں اور بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عبداللہ دریائی نے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی بھی ساحل پر نظر نہیں آیا۔ عبداللہ زمینی نے اپنے دوست کو بھولا نہیں۔ وہ ہر روز پھلوں کی ٹوکری لے کر سمندر کے کنارے پر جاتا اور عبداللہ دریائی کو آواز لگاتا، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا۔ جب وہ وہاں نہیں آتا تو خاموشی سے واپس چلا جاتا۔
ایک دن عبداللہ نے بادشاہ سے کہا، میرے بادشاہ، میں وزیری چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پرانے کام پر واپس جانا ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا اور پوچھا، لیکن کیوں؟ عبداللہ نے کہا، مجھے یاد آیا کہ میں کون تھا اور میں کہاں تھا۔ بادشاہ نے عبداللہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ نے اپنا فیصلہ سنا لیا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ سمندر کے کنارے واپس آ گیا اور دوبارہ ماہی گیری شروع کر دی۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا، اپنا جال لے کر سمندر کی طرف جاتا، لیکن اس دن جب وہ سمندر کے کنارے پہنچا تو اسے ایک چٹان پر ایک پیغام ملا، جس پر لکھا تھا، میرے دوست، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تم نے مجھے آزادی دی، میں نے تمہیں دولت دی، اب ہم دونوں اپنی اپنی دنیا میں خوش ہیں۔ عبداللہ نے وہ پیغام پڑھا اور مسکرایا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دوست اسے پیغام دے رہا ہے کہ وہ خوش ہے، اور اس دن عبداللہ نے پہلی بار سمندر میں جال ڈالا اور اسے بہت ساری مچھلیاں ملی۔ اس نے سمجھا کہ اس کا دوست اسے خوشی دے رہا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ نے کبھی بادشاہ کی یاد نہیں کی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش رہنے لگا۔ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے جاتا، مچھلیاں پکڑتا، پھر انہیں بیچ کر اپنے اہل خانہ کا گزارا کرتا۔ اس نے نان بھائی کا قرض ادا کر دیا اور اس سے دوستی بڑھا لی۔ کئی سال بعد جب عبداللہ بوڑھا ہو گیا تو وہ اپنے پوتوں کو اپنی کہانی سنایا کرتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ کیسے اس نے ایک سمندری مخلوق سے دوستی کی تھی اور کیسے اس نے اسے آزاد کیا تھا۔ وہ انہیں سکھاتا تھا کہ نیکی ہمیشہ نیکی کا بدلہ دیتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی روپ میں کیوں نہ آئے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہماری اس ویڈیوز کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔